حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو ہے، اس میں ایک تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید سنتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور آئندہ لیلۃ القدر میں ہم قیام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ جسے توفیق دے گا وہ اس مہینے میں اعتکاف میں بھی بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی ہوئی ہماری عبادات قبول فرمائے۔ اس مہینے میں لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ خود سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں آپ ایسے خرچ کرتے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اور بعض اوقات آپ اس سے بھی زیادہ تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو آج کے اس جمعہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو کی جائے گی۔ دعا کریں کہ جو ہم سنے سنائیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے نا تو وہ 700 روپوں کے برابر ہوگا، اور اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اور پتہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، وہ کسی آدمی سے کہے کہ تو فلاں بندے کو 1000 روپیہ دے دے، میں تمہیں کل 7000 روپیہ دوں گا، تو فوراً وہ بندہ 1000 روپیہ دے دے گا کہ کل اس سے مجھے 7000 روپیہ مل جائے۔ اللہ رب العزت تو تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں خرچ کریں گے تو میں انہیں اور زیادہ دوں گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا حلال کمائی سے، حلال کمائی سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے مال میں سے ان جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں اللہ کو خرچ کرنا پسند بھی ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس کی بڑی اہمیت بھی بیان کی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اسلام کے معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ اسلام کے معاشی نظام کی عمارت انفاق فی سبیل اللہ پر کھڑی ہے تو بے جانا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں کئی ایک آیات ہیں، اس میں اللہ نے ترغیب دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ،
اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254۔ اسی طرح سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے قبل، ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، قریب مدت تک، فاصدق، میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، جس وقت انسان کا مال بھی اپنا نہیں رہتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اس حالت میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش بھی ہو، اور تمہیں محتاجی کا اندیشہ بھی ہو کہ اگر میں نے مال دیا تو کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، محتاج نہ ہو جاؤں، تونگری کی طمع بھی ہو، اس حالت میں صدقہ دو۔ اور پھر فرمایا صدقہ دینے میں دیر نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دیر نہ کرو کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے ہے اور اتنا مال فلاں کو دے دینا، اس وقت وہ مال فلاں فلاں کا ہی ہو چکا ہے، تمہارا نہیں رہا۔ اب تو مال اولاد کا بن چکا ہے، جو تمہارے ورثاء ہیں اب وہ مال ان کا ہو چکا ہے، وہ تو تمہارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تم مرو گے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، اور انہیں اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، اور جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تو اس کنویں کا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ابو طلحہ انصاری اور یہی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اپنے مال میں سے۔ اے اللہ کے نبی، یہ باغ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، پیارا بھی ہے، میں یہ سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جہاں مرضی اس کو خرچ کریں۔ باغ، اندازہ کریں، باغ، کھجوروں کا باغ، اور یہاں اتنے کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں انتہائی کنجوس، اپنے سارے معاملات حل کریں گے، خرچ کریں گے، بے دریغ خرچ کریں گے، لیکن جہاں دین کی باری آتی ہے، مساجد اور مدارس کی باری آتی ہے، تو وہاں پر خرچ کرنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ان سے مطالبہ کر ہی دے نا تو آگے سے باتیں سناتے ہیں، لیکن اپنے خرچے کنٹرول نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں ہمارا ادارہ نا قرآن و سنت انسٹیٹیوٹ، تو 25 سال 26 سال سے یہ ادارہ قائم ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 25 سال پہلے سے 5,000 روپیہ دے رہے تھے اور آج بھی 5,000 ہی دے۔ تو کیا اداروں کے مساجد کے خرچے نہیں ہیں؟
کیا ان کی بجلی اسی ریٹ پر آ رہی ہے؟ کیا مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا خرچہ وہی ہے جو آج سے 25 سال پہلے تھا؟ لیکن دین کے معاملے میں اپنے خرچے کنٹرول نہیں کریں گے، لیکن کٹ لگائیں گے، مسجد کا کٹ لگائیں گے، کٹ لگائیں گے، مدرسے کا کٹ لگائیں گے۔ یار حالات اچھے نہیں ہیں، وہ کٹ لگائیں، اپنے گھر کے خرچے میں کٹ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھی تجارت ہے، یہ نفع بخش تجارت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے، میرا یہ خیال ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا، چچا کے بھائیوں میں، چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ ہمارے یہاں شریک ہے نا جی، لیکن انہوں نے اپنا وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا، اور یہ اعلان کر کے، اگلی بات سننے والی ہے، یہ اعلان کر کے اپنے باغ کے اندر جاتے ہیں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے، ابھی باہر ہی ہیں، کہ یہ باغ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب یہ میرا باغ نہیں ہے۔ بھی اندر باہر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا، اپنی بیوی کو، بچوں کو آواز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اندر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے کس کو بیچ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اور بیوی دیکھیں کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت، وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے تو بڑا نفع بخش جو ہے نا وہ کاروبار کیا ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی ہے تو کی کر دیتا ہے، تینوں اپنے بچے نظر نہیں آ رہا ہے، تو نے سارا باغ دے دیا۔ کتنی وہ نیک خواتین تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی نیک خواتین عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ اور دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں بدلے میں اور دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی قسم اٹھا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے نا، ایک کھجور، اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ میں مٹھی میں لے لیتا ہے، اور وہ کھجور جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، جس طرح تمہاری گھوڑی کا بچہ بڑھتا رہتا ہے، پرورش پاتا رہتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں وہ کھجور بڑھتی رہتی ہے، پرورش پاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ثواب کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ ایک کھجور۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے کر، آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ، اگر آدھی کھجور آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی، اس آدھی کھجور میں اللہ نے اتنی برکت رکھ دی ہے، اتنی خیر رکھ دی ہے کہ وہ آدھی کھجور آپ کے لیے جہنم کی آگ کے آگے رکاوٹ بن گئی۔ آدھی کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، روکتا ہے، اس کے مال کو ضائع کرتے، برباد کرتے۔ روز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حالات آپ نے سن رکھے ہیں، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب جہاد کرنے سے مال غنیمت آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو سنبھال کر نہیں رکھتے تھے، اسے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس احد پہاڑ سونے کا بن جائے میرے لیے، اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، احد پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا، 6 کلومیٹر لمبا،
ये ओहद पहाड़ सोने का बना दिया जाए मेरे लिए, और मैं 3 दिन नहीं गुजरने दूंगा, वो सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा, सिवाय उतना रखूंगा जो मैंने किसी से कर्ज लिया है, कर्ज वापस लौटाने के। 3 दिन के अंदर अंदर हुनैन की जंग हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से के अंदर बहुत सारा माल आया, और सिर्फ बकरियां और भेड़ों की तादाद 2 पहाड़, उनके दरमियान एक वादी भरी हुई है बकरियों की और भेड़ों की। एक शख्स आता है और आकर कहता है, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान हो जाऊंगा मगर मेरी शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? कहने लगा कि ये जो जितनी भी भेड़े और बकरियां ये सारी मुझे दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। आपने फरमाया तू सारी की सारी ले जा। वो सारी की सारी बकरियां भेड़े 2 पहाड़ों के दरमियान उसे दे दी। उसने इस्लाम कबूल किया और अपने गांव जाता है, अपनी बस्ती जाकर कहता है, अस्लिमू, ओ लोगों मुसलमान हो जाओ, फवल्लाही इन्ना मुहम्मदन ला युती अतान मन ला यखाफुल फक्र। अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं उन्हें तो फक्र फाका का डर ही नहीं है कि मैं अगर दे दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है, इस्लाम कबूल कर लो। और घर के हालात कैसे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत है। मदीना के अंदर कहत साली है, मुआशी बहरान, लोग बड़े परेशान हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन हालात बड़े कठिन हो चुके हैं, तंग दस्ती है, फक्र फाका, खाने को कुछ नहीं, कहत साली। फरमाया अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। शाम तक मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि शाम तक अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। और अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। शाम हुई, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक काफिला मुल्क शाम से 100 ऊंटों का काफिला, गंदम से भरे हुए, अनाज गल्ले से भरे हुए 100 ऊंट मदीना में दाखिल हो चुके हैं। पता चला, ताजरों को पता चला कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 100 ऊंट गल्ले के आ चुके हैं, गंदम के आ चुके हैं। वो ताजर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, वो पूछते हैं कौन? कहने लगे जी मदीना के तमाम ताजर आपके पास आए हैं, पता चला आपके पास गल्ला है, वो गल्ला खरीदने के लिए आए हैं, वो गल्ला हमें दे दें ताकि हम पूरे मदीना के अंदर मंडी के अंदर उसको ले जाएं और जिस जिसको जितनी जरूरत है वो हमसे खरीद ले। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत उस्मान कहते हैं क्या मुनाफा दोगे? ताजर जो होता है उसके पेश नजर यही होता है ना जी, वो ताजर उसके पेश नजर मुनाफा होता है, अपनी जात होती है कि मुझे कितना मुनाफा होगा। उन्होंने पूछा कितना मुनाफा दोगे? कहने लगे जी 20%, यानी 100 पर 20 रुपया देंगे, हर 100 रुपये पर। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला कहने लगे ये कम है, मुझे ज्यादा मुनाफा चाहिए। वो कहने लगे जी 50% ज्यादा मुनाफा देंगे। कहने लगे ये कम है। वो कहने लगे कितना मुनाफा चाहिए आप? कहने लगे कि 100%, 100 पर 100, इतना मुनाफा चाहिए। कहने लगे आप इतना ज्यादा मुनाफा कौन देगा? कहने लगे हाँ मेरे पास ऑफर है। वो सारे ताजर वापस चले गए। और तारीखी रवायात में आता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी पता चला, वो भी हजरत उस्मान के घर पहुंचे। हजरत उस्मान ने कहने लगे कि आप अमीरुल मोमिनीन क्या मुनाफा देंगे? वो कहने लगे जी आप ताजरों को दे दें। हजरत उस्मान कहने लगे कि मुझे 100% मुनाफा चाहिए, आप ले लें। उन्हें इतना ज्यादा मुनाफा? उस्मान लोग भूख से मर रहे हैं और तुम्हें मुनाफे की पड़ी है। कहने लगे आपने देना है मुनाफा तो दे दें, नहीं देना तो जाएं, मेरे पास ऑफर मौजूद है। हजरत अबू बकर हैरान परेशान कि उस्मान को आज क्या हो गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसे मुनाफे की पड़ी है। जैसे ही बाहर निकलते हैं हजरत उस्मान अपने गुलामों को बुलाते हैं और कहते हैं जाकर मदीने के
चारों कोनों के अंदर हर जगह पर जाकर ऐलान कर दो, उस्मान के घर में गल्ला पड़ा है, जिस जरूरतमंद को जितना चाहिए वो आकर ले जाए। मैंने मुनाफा अपने रब से लेना है, मैंने मुनाफा अपने रब से लेना है। जब अबू बकर सिद्दीक के कानों में ये आवाज पड़ी, वो कहते हैं वाकई उस्मान को इतना मुनाफा अल्लाह ही दे सकता था, अल्लाह के अलावा कोई मुनाफा इतना नहीं दे सकता था। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, जिस दिन उस्मान ने यह सदका किया, उस अगली रात को मैं सोया, रात मुझे ख्वाब आई और ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर का लिबास पहने हुए घोड़े पर सवार हैं, आपके हाथ में एक छड़ी है, नूर की छड़ी, आपके जूते मुबारक भी नूर के हैं। और मैंने आपके सामने खड़ा हो गया और कहा अल्लाह के नबी बड़ा दिल उदास है, आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, अल्लाह ने मुलाकात करवा दी। अल्लाह के नबी आपसे मैं चंद बातें करना चाह रहा हूं, आपको बड़ी जल्दी है? आप फरमाते हैं ओ मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे पीछे मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ। आज अभी अभी उस्मान ने जो सदका किया है ना, अल्लाह ने उस सदके को कबूल करके जन्नत में एक हूर से उनकी शादी का ऐलान कर दिया है, मुझे उस शादी में मदऊ किया है। क्या उनको माल नहीं चाहिए था? क्या वो संभाल कर नहीं रख सकते थे? और मेरे भाइयों, वो वक्त आने से पहले पहले ये माल इधर ही रह जाएगा। कितना माल! ये हिंदुस्तान, ये इंग्लिस्तान के अंदर एक आदमी यहूदी था, बड़ा माल था उसके पास, इतना माल कि वो हुकूमत बरतानिया उससे कर्ज लिया करती थी, इतना माल था उसके पास। और उसने एक अपने घर के अंदर भी एक बैंक बना रखा था, उसमें उसकी तिजोरियां थी, माल, सोना, चांदी, जो कुछ भी होता है। और वो उस बैंक के अंदर, अपने घर के अंदर वो कमरे में जाकर अपने माल को देखकर बड़ा खुश हुआ करता था। और वो जो दरवाजा था उसका, वो उसकी उंगलियों से वो खुलता था। एक दिन करना, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो अंदर गया, माल को देखकर खुश हो रहा था और दरवाजा बंद हो गया। अब घर वालों को नहीं पता था और उसकी उंगलियों से वो दरवाजा खुलता था। और घर वाले ये भी जानते थे, उनको नहीं पता था वो उस कमरे में है, वो ये भी जानते थे कि ये कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क चला जाता है और हमें कुछ बताए बगैर चला जाता है। वो अंदर है और वो कमरा भी ऐसा था कि बाहर आवाज नहीं जा सकती थी। वो अंदर उसके पास लाखों करोड़ों पौंड पड़े हुए हैं, सोना चांदी पड़ा हुआ है, और वो भूख और प्यास से मर रहा है। आवाजें लगाता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसने खून से लिखा दीवारों पर, इतने अरबों मेरे पास रुपया है, सोना चांदी, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। कोई मुझसे यहां से निकाल कर ये सब कुछ ले ले मुझसे, मुझे रोटी दे दे, मुझे पानी दे दे। और बेचारा वो ही कहते कहते मर गया। और कुछ अर्स वक्त गुजर गया, उन्हें कहा आ नहीं रहा। फिर उनके ज़हन में हो सकता है उस कमरे में हो, उसे तोड़ा गया तो उसकी लाश वहां बदबू उससे आ रही थी। वो माल, इतना माल, वो सब कुछ इधर ही रह गया। खाली हाथ उसे जाना पड़ा। हमने भी खाली हाथ जाना है, ये माल इधर ही रह जाना है। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो ये देखिएगा, ये माल आपके लिए निजात का बायस बनेगा। आपके माल के अंदर भी अल्लाह बरकतों का नज़ूल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुना सुनाया है अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।